یہ تاریخ انسانیت میں ہی نہیں بلکہ اول تخلیق کائنات سے ہی ایک جنگ رہتی ہے، وہ ہے خیر کی جنگ اور شر کی جنگ۔ اور یہ جو شر ہے کبھی خیر خواہ ہو کے بھی آتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے درمیان زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی اور کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، میرا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں طرف لکیریں ہیں یہ بھی گمراہیت کی لکیریں ہیں، اور بائیں طرف والے راستے یہ بھی گمراہیت کے راستے ہیں۔ یہ راستے مگر ہیں یہ گمراہیت کے راستے، اور یہ جو بیچ والا فرمایا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا، اس راستے کے دونوں طرف کیوں لکیریں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ تفریق کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ حد سے بڑھ کر گمراہ ہوں گے، کچھ تنزلی کا شکار ہو کے گمراہ ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کچھ خیر خواہ اہل اسلام کے سامنے اور اس نفس مطمئنہ کے سامنے اور قوت رحمانی کے سامنے اس طرح بھی آتے ہیں کہ وہ اپنا بھلا پن ظاہر کرتے ہیں، ہمدرد ظاہر کرتے ہیں، مگر ایک مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ اس پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے خلوص پر شک نہیں ہے، خلوص ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد والی تباہی پر اگر کوئی نظر لے جا سکتا ہے تو وہ وارث علوم نبویہ ہی لے جا سکتا ہے۔ ہمیں آپ کا خلوص قبول ہے، مگر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بعد والی تباہی پر بھی نظر رکھے۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر عالم ایسا نہیں کر سکتا، یہ علماء اہل سنت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ہندوستان میں ایک چال چلی گئی، اور چال یہ تھی کہ ہندوستان کو دارالحرب ڈکلیئر کیا جائے، یعنی دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہجرت کر جانا چاہیے۔ تو یہاں باقاعدہ ایک اسکیم چلائی گئی کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس دھرتی سے لاکھوں مسلمانوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اپنی جائیدادوں کو، اپنے کاروبار کو بیچا، اور یہاں سے ہجرت کی راستے میں کچھ مارے گئے، کچھ جہاں پہنچے انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، کچھ واپس آئے تو کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ مگر اس وقت جس مرد قلندر کی نگاہ نے اس کو بھاپا اور اس کے خلاف قلم اٹھایا، وہ میرا اور آپ کا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی، اور آپ نے فرمایا سنو، جس بھارت میں معین الدین سو رہا ہو مسلمانوں، وہ دارالحرب نہیں دارالاسلام ہوا کرتا ہے۔ ارے جہاں پر تمہارے باپ دادا نے آ کر پرچم توحید کو گاڑا ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے سرکاریں بدلتی رہیں گی، فرق نہیں پڑتا، مگر تم ہندوستان میں اس لیے رہو گے کہ جب تک تم یہاں رہو گے پرچم اسلام بھی بلند رہے گا اور یہاں کی انسانیت بھی بچی رہے گی، کیونکہ یہاں تمہارا اس قوم سے مقابلہ ہے۔ اگر مقابلہ سے تم ہٹ گئے نا تو یہاں کے دوسروں کو یہ جینے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے ہاں پالیسی ہے جیو پر جینے نہ دو، جیو پر جینے نہ دو۔ مسلمانوں نے اس پالیسی کو آ کے بدلا اور فرمایا نہیں، بحیثیت انسان کوئی کسی قوم سے ہو، کوئی کسی قبیلے سے ہو، کوئی کسی کمیونٹی سے ہو، کوئی کسی مذہب کا ہو، بحیثیت انسان سب کو جینے کا حق ہے، اس لیے جیو اور جینے دو۔ یہ پالیسی اگر کسی نے لا کے دی ہے تو وہ اسلام کی دین ہے، اور یہ پالیسی مدینہ سے منورہ سے متعین ہوتی ہے۔ مکہ کی سرزمین پر بھی، عرب کی سرزمین پر بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں جینے کا حق ہے، مگر نسواں یعنی خواتین کو جینے کا حق نہیں ہے۔
لیے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ہندوستان کی زمین پر بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ جناب ہم جیئیں گے، ہم اعلیٰ ذات ہیں، ہماری شان اونچی ہے کیونکہ ہم کہیں اور سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو غریب طبقہ ہے یہ جینا چاہتا ہے تو ہماری غلامی میں جیے۔ تو اسلام نے بتایا کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے غلام نہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔